عرب ممالک میں رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو عربی زبان آ جاتی ہے، اور عربی زبان آ جائے تو کسی حد تک قرآن سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن تو آپ ترجمے کے ذریعے بھی پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں، مگر عربی زبان کا لہجہ آپ ترجمے کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے۔ لہجہ آپ کو عرب کے ماحول میں رہنے سے ہی سمجھ میں آئے گا۔ چلیے آپ کو ایک واقعے سے سمجھاتا ہوں۔ ایک مرتبہ جدہ میں شاپنگ کے دوران میرا جانا ایک اسٹور میں ہوا۔ ایک عربی جوڑا کچھ خریداری کر رہا تھا، ان کے ساتھ ایک بچہ بھی آیا ہوا تھا۔ والدین شاپنگ کر کے جانے لگے تو بچے نے والدین سے فرمائش کی کہ مجھے یہ لینا ہے، مجھے وہ لینا ہے، جیسا کہ اکثر بچے والدین سے دکانوں میں ضد اور فرمائشیں کرتے ہیں۔ باپ پہلے بچے کو پیار سے کہتا ہے تعال یا ولد، یعنی آ جاؤ بیٹا۔ بیٹا باپ کی آواز یا بلانے کو فراموش کرتا ہے، اور کبھی کھلونوں والی شیلف اور کبھی چاکلیٹ والی شیلف کے سامنے چکر لگاتا رہتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد باپ سختی سے کہتا ہے ہیا، یعنی دوڑ کر آؤ یا چلو۔ کیا آپ نے اس مثال میں باپ کے بولے گئے دونوں جملوں یعنی تعال یا ولد اور ہیا میں فرق محسوس کیا؟ بس یہی فرق میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب بچے نے باپ کی نرمی سے بولے گئے جملے کو فراموش کیا تو باپ نے اگلا جملہ سختی سے کہا، اور اس سختی سے بولے گئے جملے میں الفاظ بھی بدل گئے اور لہجہ بھی بدل گیا۔ نرمی سے بولے گئے جملے تعال یا ولد کی جگہ ہیا آ گیا۔ تعال کے بعد پھر بھی گنجائش ہوتی ہے، مگر ہیا کے بعد تو گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اور اگر ہیا کے بعد بھی بچے نے انکار کیا تو اس کے بعد بچہ یا تو پٹے گا یا پھر اس کا باپ اس کو اس کے حال پر چھوڑ کر گاڑی میں جا کر بیٹھ جائے گا اور انتظار کرے گا کہ آنا تو اس نے میرے ہی پاس ہے۔ اب اگر آپ کو یہ مثال سمجھ میں آ گئی ہے تو کام کی بات سمجھتے ہیں۔ دن کا سارا وقت ہم دنیا کمانے میں لگا دیتے ہیں یا کسی اور دنیاوی مصروفیت میں مگن رہتے ہیں۔ 5 بار جب حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز اذان کی صورت میں ہمارے کانوں میں پڑتی ہے تو عربی زبان سے ناواقف اور نابلد لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ اللہ ہمیں نماز کی طرف کون سے لہجے میں اور کس سختی سے بلا رہا ہے، اور اذان میں بار بار جو حیا کا لفظ کہا جا رہا ہے اس کے انکار کی صورت میں ہمیں کیا سنگین نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ انکار کی صورت میں یا تو دنیا ہی ہم پر تنگ کر دی جائے گی یا ہمارا خالق بس ہمیں ہمارے حال پر اس وقت تک چھوڑ دے کہ جب ہم اس کے سامنے پیش ہوں، اور اللہ تعالی ہم کو اس غفلت کی سخت سزا دے۔ دوستو، اس مثال کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دن میں 5 بار اللہ ہم کو جس سختی سے نماز کی طرف بلا رہا ہے اس سختی کو محسوس کریں، ورنہ آخرت میں کہیں آپ کو پچھتانا ہی نہ پڑے۔ اللہ ہم سب کو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔